بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم علمنی ما جہلت وذکرنی ما نسیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، آج کے جمعہ میں جسمانی قوت اور ذہنی قوت کے 6 راز اس عنوان پر ہمیں بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صحت دی ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ جو لوگ صحت سے محروم ہیں اور جسمانی قوت سے محروم ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی قیمت کیا ہے۔ صحت کی حفاظت کرنا، صحت کی قدردانی کرنا، صحت کی دیکھ بھال کرنا، صحت پر توجہ رکھنا ہم میں سے ہر ایک کا یہ فریضہ ہے۔ ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ صحت اچھی ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں مدد ملے گی۔ اور آدمی صحت مند ہی نہیں، جسمانی اعتبار سے کمزور، دماغی اعتبار سے کمزور، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کیسے کرے گا؟ 6 راز بتائیں جس سے کہ انسان جسمانی صحت اور دماغی قوت کے اعتبار سے مضبوط رہے گا۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کے وقت میں، یعنی سورج نکلنے کے وقت میں جو پہلی دھوپ پڑتی ہے وہ انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ صبح کی پہلی دھوپ۔ اب ہم صبح اٹھیں گے، نماز کو پہنچیں گے تو دھوپ ملے گی، اور صبح اٹھیں گے ہی نہیں، فجر کی نماز معلوم ہی نہیں ہوگی تو دھوپ کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے روزی تقسیم کرتے ہیں۔ صحت کا پہلا راز صبح کی دھوپ۔ ہم سمجھتے ہیں صحت میں برکت کا ہونا، برکت ہم صرف پیسوں کو سمجھتے ہیں۔ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، اور رزق میں صرف پیسے نہیں ہیں، وہ رزق میں صرف دولت نہیں ہے، کام نہیں ہے، صحت کا ملنا وہ بھی برکت ہے، وہ بھی رزق ہے، جسم کا صحیح سلامت رہنا وہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے،
اولاد ملنا وہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ رزق ہم سمجھتے ہیں صرف پیسوں کو، رزق میں برکت سمجھتے ہیں ہم کاروبار میں برکت اور ترقی کو، نہیں، رزق کے تفسیر میں بہت سارے بیان کیے گئے ہیں۔ تو صحت کا پہلا راز طلوع آفتاب کے وقت کی سورج کی کرنیں، صبح کی پہلی دھوپ، جو جس سے ہمیں وٹامن ڈی ملتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، رنگ جو پیلا پڑنے والا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ آج بھی اگر جن گھروں میں نانی ماں رہتی ہو، دادی ماں رہتی ہو، چھوٹا بچہ اگر ہو مہینے 1.5 مہینے کا، تو گھر کی بزرگ خاتون، دادی ماں، نانی ماں بچے کو صبح صبح کیا بتاتے ہیں؟ دھوپ، کہ دھوپ سے اس کی نشو نما ہوگی، اس کی پرورش اور جسمانی صحت میں ہمیں مدد ملے گی، یہ دماغی اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ ہم جتنے یہاں ہیں سب صبح کی دھوپ کھا کے ہوئے آئے ہیں، ہمیں سے ہر ایک کو صبح کی دھوپ ملی ہے۔ تو صحت کا پہلا راز صبح کی دھوپ، دوسرا راز صاف پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، اشربوا الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیا کرو۔ آج اس کو سائنس بیان کر رہا، جتنا صاف پانی ہوگا، فلٹر پانی ہوگا، چھانا ہوا پانی ہوگا، کیمیکل سے اور جتنے آرٹیفیشل چیزوں سے پاک ہوگا، اتنا پانی اچھا ہوگا۔ یہ بات ہمیں اسلام نے کب بتلائی؟ 1400 سال پہلے۔ اشربوا الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیا کرو۔ تمہارے صحت کے بننے اور بگڑنے میں پانی کا بہت بڑا دخل ہے۔ اب ہمیں پانی کے آداب ہی نہیں معلوم۔ ہارٹ اٹیک کے اور دل کے دورے پڑنے کے اکثر مریض وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں۔ سائنس اس بات کو بیان کر رہا، میڈیکل ریسرچ فاؤنڈیشن اور سینٹرز اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے بچیں، دل کا دورہ پڑنے سے بچیں، آپ کا دل مضبوط ہو، آپ دل کے دورے کا شکار نہ ہو، بیٹھ کر پانی پیو، ٹھہر کر پانی پیو، اطمینان سے پانی پیو، دھوپ سے آنے کے بعد فوراً پانی مت پیو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کب بتلایا؟ 1400 سال پہلے، کہ جب بھی پانی پیے بسم اللہ پڑھے، جب بھی پانی پینا ہو بیٹھ کر پیے، جب بھی پانی پینا ہو 3 سانس میں پیے، جب بھی پانی پئیں پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، کیونکہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پانی سے محروم ہیں، پانی نصیب نہیں۔ دیہاتوں میں چلے جاؤ، اکثر دیہاتوں میں پانی پینے کا کوئی نظم نہیں، اور اکثر اسپتالوں میں ایسے مریض ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کو پانی مت پلاؤ، 24 گھنٹے آپ پانی نہیں دے سکتے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، انسانی زندگی کی بقا کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ پانی کا استعمال دیکھ کر کریں، پانی کا استعمال کم کریں، پانی ضائع کرنے سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں یہ بات، اگر تم دریا کے کنارے بھی ہو تو پانی کا استعمال کم کرو، دریا کے کنارے بھی ہو اور دریا ہے پانی کا، تب بھی پانی کا استعمال جتنی ضرورت ہو اتنا کرو، پانی کو ضائع مت کرو۔ انسان کی جسمانی اور دماغی قوت کا پہلا راز صبح کی دھوپ، دوسرا راز صاف پانی، کہ پانی کو دیکھ کر پیے، اطمینان سے پیے۔ ادب کے پاس کی کتنے اکثر نوجوان کہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کے ساتھ رہنے کا موقع پانی لے کر اوپر سے، بوتل کو اوپر سے، گلاس کو اوپر سے، کوئی ادب نہیں، بسم اللہ نہیں، 3 سانس نہیں، بیٹھ کر نہیں، کچھ نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام کی بنیادی چیز پانی کے آداب، اس پر اپنی امت کو خاص توجہ دلائیں کہ پانی کو دیکھ کر پیو، اطمینان سے پیو، ٹھہر کر پیو، چسکی لے کر پیو۔ کئی پانی ٹھہر کر پانی پینا، اطمینان سے پانی پینا انسان کے جگر کو نقصان سے بچاتا ہے۔ تیسرا راز صاف ہوا۔ جسمانی صحت اور دماغی قوت کا تیسرا راز، پہلا راز صبح کی ہوا، دوسرا راز صاف پانی، اور تیسرا راز بولیے صاف ہوا۔ اللہ کی نعمت ہے، ہم لوگوں نے ابھی سانس لی، کروڑوں کی دولت ہے، اس ایک سانس کے لیے کئی مریض اسپتالوں میں مہینوں سے پیسے دے کر اپنے ماں کو وینٹیلیٹر لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک سانس اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ایسی جگہ گھر دیا، ایسی جگہ مسجد دی، یہ درخت ہیں، یہ پیڑ ہیں، یہ پودے ہیں، اس میں ایئر پالیوشن کچھ بھی نہیں، اس میں ہوا کی آلودگی کچھ نہیں۔ ہمارا گھر ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر دھوئے کا کوئی دور دور تک نظم نہیں۔ اس زمین پر ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں، کسی میل میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، دھواں نکلتا ہے، وہ فیکٹری میں مزدوری بھی کرتے ہیں، کارخانے میں مزدوری بھی کرتے ہیں، بدلے میں ان کو وہاں کے کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے۔ ہوا خراب ہے، پانی خراب ہے، دھوپ کا کوئی نظم نہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں نوازا ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں پر ہماری جسمانی صحت کا بہت بڑا دخل ہے، ہماری دماغی قوت کا بہت بڑا دخل ہے۔ جو اچھے ماحول میں رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ایسا گھر دیا، صاف ہوا ہے، صاف پانی ہے، دھوپ کا نظم ہے۔ تیسرا راز، کتنے ایسے لوگ ہیں ہوا سے محروم ہیں، سانس سے محروم ہیں، نلی ڈال کر ان کو سانس چڑھائی جاتی، آکسیجن پہ سلنڈر بڑے بڑے گھر لگوا کر ان کو آکسیجن کیا ہوا دے کر ان کی زندگی کو بڑھایا جاتا۔ اللہ نے ان ساری چیزوں سے ہمیں بچایا ہے، اللہ تیرا کروڑا کروڑا شکر ہے۔ ایک گلاس پانی پینے کو ملا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پانی نصیب کیا۔ ایک مرتبہ سانس لے رہے، چلتے پھرتے 24 گھنٹے والی زندگی میں اگر یہ بات یاد آ جائے، میں جو کئی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں 24 گھنٹے میں سانس لے رہا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس زمین پر ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک سانس لینے کے محتاج ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو صحت کے یہ 6 راز ہیں۔ پہلے نمبر کا صبح کی دھوپ، اس دھوپ کو لینے کی کوشش کرے، فجر کو اٹھنے کا اہتمام کرے، فجر کے بعد وہ دھوپ اگر مل جائے وہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے، وٹامن ڈی کی طاقت ملتی ہے، کیلشیم ملتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور جسمانی صحت کے لیے صبح کی دھوپ کا ملنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، پانی کا اہتمام صفائی اور ستھرائی کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو آپ کے روز اقدس پر، اپنی امت کی 24 گھنٹے والی زندگی میں ہر ایک مرحلے پر اپنی امت کو گائیڈنس کیا، رہبری کی، راستہ بتلایا۔ پانی دیکھ کر پیا کرو، پانی تحقیق کر کے پیا کرو، پانی میں کچرا نہ ہو، گندگی نہ ہو، صاف پانی پیو، آپ کے صحت پر اس کا اثر ہوگا۔ تیسرا، صاف ہوا کا استعمال، صاف ہوا۔ ابھی کورونا کا ماحول گزرا ہے، ماسک 2 سال ہم نے استعمال کیے، ماسک لگایا کہ بھئی دوسروں کی بیماری ہمیں نہ لگے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں 1400 سال پہلے ایک بات فرمائی، جب بھی آپ کو چھینک آئے، چھینکنے کے آداب میں بتلایا، ہاتھ سے یا کپڑے سے اپنے چہرے کو، ناک کو ڈھانک لے، کسی کو گلا نہ گزرے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور 1400 سال کے بعد سائنس نے ہمیں آج اس بات کا حکم فرما کر ہمیں ہمارے اوپر کمپلسری کر دیا تھا کہ ماسک کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ چوتھا راز، اچھا کھانا، اچھا کھانا،
تھوڑا کھانا، اچھا کھانا، کھانا اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے میں عیب بولیے نہ لگائیں۔ آپ کو پسند نہ ہوتا آپ خاموشی کے ساتھ ایک طرف کر دیتے، کھانے میں عیب نہیں لگاتے۔ ہمارے گھروں کے حالات جوان بچے جو دین سے دور ہے کھانے کے پلیٹ پھینک دیتے ہیں۔ کئی مائیں، کئی والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے کو کھانا کھلانے کے وقت میں انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں بچے کو پسند آئے بھی یا نہ آئے، ڈرتے ہیں۔ یہ کوئی دال ہے، یہ کوئی چاول، لیکن وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی دال کے لیے، اسی چاول کے لیے مسجد کے باہر، چوراہے پر اور جو ہے چوکوں پر اور ریلوے اسٹیشنوں پر اور بس اسٹینڈ پر اور فٹ پاتھ پر کئی معصوم زندگی اپنی پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر، کٹورا لے کر وہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے اپنی پوری زندگی محتاجگی میں گزار دیتے گے، اور ہمارے گھروں میں اسی کھانوں پر عیب لگایا جاتا۔ اچھا کھائیں۔ چکن کھانا بہت بڑا کھانا نہیں ہے، مچھلی کھانا بہت بڑا کھانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں کھانے کے آداب بتلائے، کھانے کے طریقے بتلائے، کھانے کا احساس دلایا۔ اپنی صحت کے لیے کون سا کھانا فائدہ مند ہوگا، کون سا کھانا مضر ہوگا، اپنے کھانوں میں آپ جو ہے جب سالن کا جب پیالہ آپ کے پاس پیش کیا جاتا تھا آپ اس میں لوکی ڈھونڈا کرتے تھے۔ لوکی کہتے دودھیا کو، اور لوکی کے بارے میں طب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوکی کا استعمال کرو، یہ پیٹ کو صاف کرتی ہے، پیٹ کے گندگی کو دور کرتی ہے اور ہاضمے کو مضبوط بنانے میں آپ کو مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سنت کھانا موجود ہے، ککڑی کا استعمال، کھجور کا استعمال، گوڑ کا استعمال۔ ہمارے نبی نے ہمیں کھانے کے آداب بتائے، ہمارے نبی نے ہمیں کھانے کے طریقے بتلائے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں 90% نوجوان ایسیڈیٹی کے مریض ہے، گولیاں کھا رہے ہیں ایسیڈیٹی کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ رات میں کھانا کھاتے اور ان کے بعد اکابرین کا اور سلف صالحین کا اور بزرگان دین کا اگر یہ معمول دیکھے، وہ سنت کو انہوں نے اپنی زندگی میں قائم رکھا کہ جب بھی رات میں کھانا کھاتے ہیں کھانے کے بعد تھوڑی سی گڑ کی ڈلی کھاتے ہیں، اور کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں شکایت نہیں کی مجھے ایسیڈیٹی ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے گولیاں کھا رہے، ایسیڈیٹی ہوگی، تھوڑا سا کھانا کھا لیے پوری رات بے چین ہے۔ اچھا کھانا کھائیں، حلال کھانا کھائیں، تھوڑا کھانا کھائیں۔ جسمانی صحت کا، دماغی توازن کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اچھا کھانا کھائیں۔ شاہی دسترخوان کا ہونا، بڑے دسترخوان کا ہونا، بڑے بڑے کھانوں کا ہونا، یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، یہ کھانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اس کی ناقدری کرنے سے بچے۔ اسلام تو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، آپ نے اپنے گھر میں آم کھائے ہو، آپ نے اپنے گھر میں فروٹ کھائے ہو، آپ نے اپنے گھر میں بریانی کھائی ہو، آپ نے اپنے گھر میں ہڈیوں کو صاف کیا ہو، آپ نے اپنے گھر میں مچھلیوں کو کھا کر کانٹے جمع کیے ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو، غریب کے بچے رہتے ہو، آپ کا دسترخوان، آپ کا جھوٹا بچا ہوا کسی ایسی جگہ نہ پھینکو کہ غریب کے بچہ اس کو دیکھ کر اس کا دل للچائے کاش میرے والد بھی مالدار ہوتے، کاش میرے ابا بھی مجھے یہ پھل لاتے۔ اسلام کی یہ تعلیم، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے پڑوس کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جب بھی شوربہ بنا لیا کرو، جب بھی سالن بنا لیا کرو، تھوڑا پانی زیادہ ڈالو، اور اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہو، کوئی نادار ہو، اس کے گھر بھیج دو کہ آپ تو شاہی دسترخوان کھا کر سو رہے ہو اور آپ کا ایک پڑوسی جو ہے وہ بھوک کے مارے تڑپ کر اس کے بچے بھوک کی حالت میں سو رہے ہو۔ اچھا کھانا کھائے، تھوڑا کھانا کھائے،
تحقیق کر کے کھائے، اپنی صحت کی حفاظت کرے، جسمانی صحت کو بنانے کا، دماغی قوت کو بڑھانے کا یہ چوتھا راز یہ ہے کہ کھانا اچھا کھائے، اپنے معدے کو بچانے کی کوشش کرے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں اسپتال میں جانے کا موقع ملتا، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، ساتھ میں پڑھنے والے، ساتھ میں کھیلنے والے، فون آتا ہے رشتہ داروں کی طرف سے، مولانا دیکھنے کے لیے آئے، طبیعت بہت خراب ہے، جب دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اسپتال میں جا کر عیادت کرنے کا موقع ملتا ہے، زبان کاٹ دی گئی، زبان کو کاٹ دیا گیا، ایک چھالا آیا تھا، ڈاکٹر نے کہا بیماری ہلاکت والی ہے، خطرناک بیماری ہے، اگر اس زبان کو نہیں کاٹا گیا پورے جسم میں اس کا انفیکشن پھیلنے کا اور پورے جسم کو سڑانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑے بڑے بالغ نوجوان سمجھدار بچے زردے میں، گٹکے میں تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کی چاہت کے لیے اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر کے خود بھی پریشان، ماں باپ کو بھی پریشان، پورے خاندان کو پریشان۔ 35 سال کی عمر ہے، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، والد رکشہ چلاتے ہیں، کینسر سے زبان کو کاٹ دیا گیا، پورا لوگوں سے مانگ کر اپنے آپ کو ختم کر دیا، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہے، اور رشتہ دار خاندان والے یہ چاہ رہے ہیں کب روح قبض ہو جائے اور یہ اللہ کو پیارا ہو جائے۔ ایسی زندگی کیا فائدے کی؟ ہلاک ہم نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا، برباد ہم نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا۔ اسلام نے بات کرنے کا طریقہ بتایا، کتنے لوگ شکایت کر اس چھوٹے سے زردے سے، چھوٹے سے گٹکے سے، چھوٹی سے پوڑی سے اپنی پوری زندگی کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اپنی صحت کی حفاظت کرے، اللہ کی نعمت ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے، یہ صحت اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ صحت اگر ٹھیک ہوگی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں جو نام اعمال ہے اس کی تعداد بڑھے گی۔ صحت اگر خراب ہو گئی اللہ سجدے کی توفیق سے محروم کر دے گا، کہ بھئی ایسی بیماری لگی ہے کہ آدمی پاک ہی نہیں رہ سکتا، ایسی بیماری لگی ہے آدمی بیٹھ ہی نہیں سکتا، ایسی بیماری لگی ہے آدمی مسجد جا ہی نہیں سکتا، ایسی بیماری لگی ہے آدمی وضو کر ہی نہیں سکتا۔ آج اللہ نے موقع دیا، ہم سب صحت مند ہیں، ہم سانس لے سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کے زردے کے لیے، تھوڑی دیر کے گٹکے کے لیے اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال کر برباد کیوں کرے؟ یہ صحیح نہیں۔ اسلام میں صحت کی بڑی اہمیت ہے۔ 5واں راز بتایا صحت کا، جسمانی صحت کا، دماغی قوت کا، جلدی سونے کی فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں جاگنے سے منع فرمایا، عشاء کے بعد دنیا کی باتیں کرنے سے منع فرمایا، جلدی سو کر جلدی اٹھنے کی کوشش کرے، فجر کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے، فجر پڑھنے کی کوشش کرے۔ پورے رات کی نیند، 1 گھنٹے کی نیند اور پورے دن بھر کا سونا اس کی بھرپائی ہو نہیں سکتی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے رات کو لباس بنایا، لباس سکون کی چیز، اطمینان کی چیز، ڈھکنے کی چیز۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے کمانے کا ذریعہ بنایا، دن کو ہم نے کمانے کا ذریعہ بنایا۔ رات کو جلدی سونے کی فکر، بچوں کو جلدی سلانے کی فکر۔ ہم بھی اگر سست رہے، ہم بھی اگر تاخیر سے اٹھنے والے رہے، ہم بھی اگر فجر کو چھوڑنے والے رہے، ہمارے بچے ہم سے بڑھ کر ہماری نسل کو خراب کر دیں گے۔ ہم نے اگر ان میں بیداری نہیں کی، ہم خود اگر اٹھنے والے نہ بنے، ہمارے آنے والے بچے وہ دیکھیں گے ہمارے ابا بھی 8 بجے اٹھتے تھے، میرے والد بھی 9 بجے اٹھتے تھے، پتہ چلا ہم نے بھی اپنی زندگی کو بغیر فجر کے گزار دیا۔ ہمارے آنے والی اولاد جن کے لیے پوری زندگی ہم نے تن من دھن کی بازی لگا کر اپنی جوانیوں کو نچوڑ کر اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور پرورش میں اور ان کے فیوچر کو بنانے میں اپنی جوانی کو ہم نے جو گھسا کر یہ کر دیا، ہمارے آنے والی نسل اس کی ناقدری کرتے ہوئے وہ بھی فجر کو چھوڑنے والے بنے گی۔ صحت کی حفاظت کرے، اللہ کی نعمت ہے، یہ 5 چیزوں کا اہتمام کرے۔
پانی کو دیکھ کر پئیں، کھانے کی تحقیق کر کے کھائیں، تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں، اپنے صحت کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک عضو اللہ کی کروڑوں روپے کی نعمت ہے۔ یہ آنکھ ہے، ان آنکھوں کو غلط استعمال سے بچانے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کو آنکھ نہیں ہے وہ ان آنکھوں کی قیمت کو جانتے ہیں۔ پیرالائز کے جو مریض ہیں 5 منٹ ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو۔ جو لوگ چلنے والے ہوتے ہیں اچانک میں انہیں اگر پیرالائز کا اٹیک آ جائے، اچانک انہیں لقوہ مارا جائے، 5 منٹ ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو، 5 منٹ ان کی آپ بیتی سن کر دیکھو۔ وہ محتاج ہیں ایک لقمہ روٹی کا پلیٹ سے توڑ کر اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلنے کے لیے، اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں کے محتاج ہیں۔ اللہ نے یہ ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، سب مل کر کہے اللہ تیرا شکر ہے، اس کی قدر کرے، ناقدری سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے۔ جب نعمتوں کو دیتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میں نے جو کچھ بھی نعمتیں آپ کو دیا ہے اس کی اگر قدر کرو گے لازیدنکم، ان نعمتوں کی حفاظت بھی کر کے ان نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور میری نعمتوں کا استعمال کر کے، میری نعمتوں کو استعمال کر کے ناشکری کرو گے، اس کی ناشکری کرو گے، غلط استعمال کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی خطرناک ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا چھیننا بہت خطرناک ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نعمت کو چھین لیتا ہے، دوبارہ ہم اللہ سے اس نعمت کو لے، نعمتوں کی قدر کریں۔ اللہ نے بار بار قرآن میں نعمتوں کے بارے میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو آپ جھٹلاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو کچھ بھی نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا ہے، جو کچھ بھی میں نے تم پر اپنا کرم اور فضل کیا ہے، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، اپنی زندگی کی آخری سانس تک لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکتے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، تم اس کو لکھ نہیں سکتے۔ یہ چند باتیں تھیں جسمانی صحت اور دماغی قوتوں کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔